سینس آف انٹائٹلمنٹ ان بچوں کو بہت ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ گھر میں وہ باتہذیب ان کا رویہ ہوتا ہوگا اپنے بڑوں کے ساتھ؟ آپ اگر سکولز وغیرہ میں بھی ڈرگز کر رہے ہیں تو استاد کی مجال نہیں کہ روک لے. بہت زیادہ ایسے سکولز جو ایک ایلین کلچر اس ملک میں پروموٹ کرتے ہیں. قانون آپ جو بھی بنا لیں، قانون آج بھی ہے، آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرنا نا، آپ 10 یہ بنا دیں، کام تب بھی نہیں ہے. سی او ایجوکیشن کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اگلی ہیئرنگ تک وہ معاملات کو دیکھیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے میڈم یاسمین آفتاب علی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم جنرلی ہم لوگوں نے بہت سے ایشوز پہ بات کی، ہم نے ڈرگس پہ بھی بات کی، جو ینگ گرلز ہیں ان پہ بات کی، اسکولس کے اندر جو کلچر ہے اور عورتوں کے جو مسائل، ہم نے بہت ساری باتیں کی. لیکن ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے جو ان سارے مسائل سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اسکول کی بچیاں ہیں، ینگ بچیاں ہیں، اور ان کی وہاں پہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ کوئی ڈرگس کا معاملہ تھا جسے منع کرنے پہ لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہاں پہ بہت زیادہ ہاتھا پائی اور سب کچھ ہوا. اور بات حالانکہ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں یہ اپنی بات باہر نہیں جانے دیتے، لیکن وہ بات سوشل میڈیا پہ بھی آئی، اس کے اوپر پرچہ بھی کٹا گیا اور اس کے بعد ضمانت بھی ہو گئی. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ عفیفہ، بہت سارے کیسز اسکولوں سے متعلق میں سنتی رہی ہوں. مثال کے طور پہ فیز 5 DHA میں ایک اسکول ہے جس کے بارے میں مجھے یہ خبر آئی کہ وہاں ٹیچرز کو یہ کہا گیا ہے کہ جب بچے ڈرگز کرتے ہیں آپ منہ پھیر لیں، کیونکہ ہر بچہ ڈرگ کر رہا ہے. ویلاگ میں ذکر کیا تھا. ہاں، آپ ہر بچہ ڈرگ کر رہا ہے تو آپ کاروبار چلائیں گے یا ہر ایک کو ٹوکیں گے. پھر فیز 6 میں ایک اسکول ہے جس میں وہاں پہ ان کے کینٹین میں کچھ خاص بچوں کے لیے ڈرگز اویلیبل بھی ہیں. لیکن یہ پہلی ویڈیو ایسی آئی جو اتنی آبویس تھی، اس میں تمام اداکار اتنے نمایاں ہیں کہ اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. جو FIR ہے آپ کی اجازت سے اس کا ایک چھوٹا سا متن ایکسٹریکٹس میں پیش کرنا چاہوں گی ان ناظرین کے لیے جن کو ایگزیکٹ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر ہم کوئی دو بات ادھر سے سن لی، ایک بات ادھر سے. لاہور ڈیفنس کے نجی اسکول میں نشے سے منع کرنے پر طالبہ پر ساتھی لڑکیوں کا تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی. 3 لڑکیوں کو طالبہ پر تشدد کیے دیکھا جا سکتا ہے. مقدمہ طالبہ کے والد عمران کی مدیت میں درج کر لیا گیا. بیٹی کی کلاس فیلو جنت آوارہ اور نشے کا شوق رکھتی ہے. FIR. ملزمہ جنت میری بیٹی کو نشے میں ملوث کرنا چاہتی تھی. FIR. جنت نے اپنی بہن کائنات امائمہ اور نور رحمان کو ساتھ ملا کر قاتلانہ حملہ کیا. FIR. ملزمان نے بیٹی کی سونے کی چین بھی چرا لی اور تشدد کر کے ادھموا کر دیا. FIR. اب یہ جب ویڈیو آئی سامنے تو اس کے بعد کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹریشن کاسٹڈیل جو ادارے کا نام ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے DC لاہور کے حکم کے تحت. CO ایجوکیشن کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اگلی ہیئرنگ تک وہ معاملات کو دیکھیں، اور انہوں نے لڑکیوں کے ملزمان لڑکیوں کے والدین کو بھی تنبیہ کری ہے کہ وہ رائٹنگ میں جواب جمع کرائیں جو انہوں نے ابھی تک نہیں کرایا ہے. اچھا، ایک خبر یہ ہے کہ ان تینوں لڑکیوں کو نکال دیا گیا ہے. کچھ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں لڑکیوں کو وقتی طور پہ ابھی فی الحال سسپینڈ کیا گیا ہے. ایک رسالہ ہے، سائٹ ہے اکیڈمیا پاکستان ایجوکیشن میگزین. میں ادھر اس کیس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک چیز پڑھ کے شدید غصہ آ گیا عفیفہ، بہت غصہ آیا. اچھا. اس میں انہوں نے ANF کے بندے کا نام نہیں لکھا، اوبویسلی وہ سورس نہیں کوٹ کریں گے، مگر اس میں انہوں نے لکھا کہ ANF کے ایک بندے کا بیان تھا
کہ چونکہ اسکول ہمارے پرویو میں نہیں آتے تو ہم اسکولوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یہ اس میں تھا. یہ مطلب جو معاملہ وہاں پہ ہوا اور جب ایف آئی آر میں درج ہے کہ یہ ڈرگس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہوئی, تو پھر یہ اسکول اچھا اسکول ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ جو ڈرگس ہوئیں وہ اسکول کے پیرامیٹر میں باہر اس کو فورس کیا جا رہا تھا, لیکن چونکہ جائے وقوع اسکول تھا. ہاں تو ایف آئی آر جب کٹتی ہے تو ایک تو وہ یہ کہ وہ پرسن ٹو پرسن کٹی, ایک عورت کے اوپر لڑکی پہ 3 لڑکیوں نے ظلم کیا, لیکن جگہ کیا تھی؟ اسکول تھا. بالکل. اچھا اس طرف میں بعد میں آتی ہوں, لیکن جب یہ ایک چیز کنفرمڈ ہے اور طے ہے کہ وجہ ڈرگس تھی, کہ وہ بچی کو زبردستی فورس کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ڈرگز لے, تو یہ بات تو پھر وہ اسکول کے دائرے سے اگر نکل کے ڈرگز کی ویڈیو باہر تھی تو ANF کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ ان کو ڈرگز جو ہے وہ اویلیبل ہے, تو ALF کا کام ہے کہ جو مطلب ان کو کیسے اویلیبل ہے, کہاں سے ایسے اویلیبل ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ادھر سیکشن 14 پروہیبیشن آف ایڈنگ ایبیٹنگ اور ایسوسیشن آف نارکوٹک آفینسز, یہ 1997 کا ایکٹ ہے جو نارکوٹک ڈرگز اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنسز سے متعلق ہے. تو یہ میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی ابیٹ کرے, کسی کے پاس ہو, کسی جگہ پہ ہو, وہ ANF کے پرویو میں آتا ہے. اگر اسکول نہیں آتا بھائی جانو تو وہ تو ویڈیو آپ کہہ رہے ہیں باہر کی ہے, تو باہر کا پکڑے نا لڑکیوں کو. بالکل. اب آئیں اب اسکول کی جانب. اسکول میں کیا ہوا کہ پہلا میرا سوال یہ تھا, اور اگلے دنوں میں کچھ جواب آئے کہ سسپینشن ہو گئی ادارے کی. اب سوال, لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے. دیکھیے وہ ویڈیو ہم نے دیکھی اور آپ کو میں نے بھیجی بھی تھی اس وقت, تو اس میں بڑی دیر تک وہ لڑکیاں اس بچی کو مارتی رہیں, اور ایک لڑکی جس کے نیچے سے بال نیلے رنگے ہوئے تھے وہ خصوصاً آگے بڑھ بڑھ کے کہکے لگا کے اس کا سر اٹھا کے زمین پہ پٹک رہی تھی. 2 لڑکیاں اور جو بچے وہاں لڑکے اور لڑکیاں ارد گرد کھڑے ہوئے تھے, کسی نے نہیں روکنے کی ضرورت, نہ صرف یہ کہ روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ کہہ ہنسی اور نازیبہ الفاظ میں ان کو انکریج کیا جا رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ اور کرو. اور وہ مطلب دیکھیں ایک تو ڈرگز کا معاملہ جو تھا وہ تھا, لیکن جو لینگویج وہاں یوز کی جا رہی تھی اور جس طرح کے وہ کلچر شو کیا جا رہا تھا, میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ماں باپ اتنی فیسز بھر کے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں یا بچیوں کو بھیج رہے ہیں, کیا وہ اس کلچر کے لیے بھیج رہے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹس میں لیگلی بتا دوں, پھر میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے, میں اس طرف آتی ہوں. دیکھیے جب یہ سب ہو رہا تھا آپ نے انتظامیہ کا لائسنس تو سسپینڈ کیا جو کیا, مگر میرا سوال یہ ہے کہ وہ تمام ایڈمنسٹریشن کے لوگ, مالک, پرنسپل, ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. جب اتنی دیر یہ ہو رہا تھا انتظامیہ کدھر تھی؟ ایسے ہی ہے, یہ میرا سوال ہے. اور اگر ہم پریشر میں آ کے کہ جی کوئی بڑے لوگ ہیں جن کا اسکول ہے یا ریسورسز ہیں, ان کے تعلقات ہیں, اور ہم اس معاملے کو اگنور کریں گے, تو کیوں نہیں یہ واقعہ کل کسی اور جگہ بھی ہوگا, یقیناً ہوگا, ہوتا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں شروع میں ایک آدھ ویڈیو کوئی آتی تھی کہ جی انڈین گانوں پہ اسکول کے اندر ڈانس ہو رہا ہے, ایک آدھ ویڈیو, لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بھرمار شروع ہو گئی. اسکولوں میں بھی, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہر جگہ سے ویڈیو ہو گئی. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایک اشارہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے بعد لوگوں کو ایک پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس طرح کا سارا مٹیریل جو ہے نا وہ. جہاں تک آپ اسکول کی بات کر رہے ہیں, میں کسی ایک اسکول کو برا نہیں کہہ رہی ہوں پلیز, لیکن یہ امریکن LAS کے ماڈیول پہ بنا ہے, امریکن سسٹم ہے اس کا. یہاں پہ زیادہ تر اس سسٹم میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ عموماً باہر چلے جاتے ہیں بعد میں, مگر ہمارے ہاں ایک کلچر ہے عفیفہ, میں بہت افسوس سے یہ بات کر رہی ہوں, وانبی کلاس, سینس آف انٹائٹلمنٹ ان بچوں کو بہت ہے. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں,
ہمارے ماں باپ کے پاس وسائل ہیں, ہمارے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ ہم آئی ہوئی ہر مشکل کو اپنے اوپر روک دیں گے. اب آپ مجھے بتائیے, پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مشکل کو دعوت دینا شروع کر دیں اور دوسروں کی جان مشکل میں ڈال دیں. دیکھیں, ماں باپ یہ ریئلائز نہیں کرتے. آپ چھوٹی غلطی, اور یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے, یہ بہت ساری غلطیوں پہ پردے ڈالے گئے ہوں گے تو یہ اس لیول تک آئی بات. پہلے دن آپ قدم روک دیں نا بچے کا تو اس لیول تک مسئلے نہیں آتے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. یہ جو آپ نے غلطی پہ پردہ ڈالنے کی بات کی, میرے بچوں کے اسکول کا انسیڈنٹ ہے کہ وہاں پہ نا پرنسپل کو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ بچوں کو آن ٹائم ہونا چاہیے, کہ وہ بچے ٹائم پہ آئیں. اب انہوں نے اپنی ہر کوشش کی, وہ واٹس ایپ گروپ میں وائس نوٹ بھیجتی تھی کہ بھی آپ پلیز اپنے بچوں کو ٹائم پہ بھیجیں پلیز, ورنہ میں گیٹ بند کر دوں گی. یہ وہ فائن پیسے وہ لے نہیں سکتی. اوبویسلی پرنسپل نے کچھ نہ کچھ تو ان کو ڈراوا دینا ہے کہ بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوا. بجائے بچے ٹائم پہ آنے کے, جو اسکول کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے وہ میسیجز, جو ان کے وائس میسیجز تھے, وہ اٹھا کے ہیڈ آفس کو بھیجنا شروع کر دیا کہ یہ پرنسپل ہمیں ہراس کر رہی ہیں. مطلب اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالنے کی بجائے کہ وہ ٹائم پہ اٹھیں, ٹائم پہ پہنچیں, اپنا لیسن مت مس کریں, یا آپ کو خود اگر ٹائم پہ اٹھنا پڑے گا تو آپ بجائے ایک اچھی چیز کو فالو تو نہیں کر رہے, الٹا آپ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے. اور دیکھیے اس کیس میں خصوصاً بہت افسوس مجھے ہوا کہ بچیاں, لڑکیاں, ینگر جنریشن بالکل اس قسم کی حرکتیں اچھا کیوں کرتے ہیں. اور جب گھر سے ان کو دیکھیے, پہلے دن سے سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے, ایک عجیب سا کلچر ہے جو ایسے اسکولوں میں پل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ سب ایسے ہیں. دیکھیں یہ بچی بھی جو ہے نا جس نے پٹائی کھائی نہیں, وہ بھی تو کسی فیملی وہ بھی تو اسی فیملی کی ہے نا کسی, اور وہیں پڑھ رہی ہے. بالکل. لیکن جہاں پر زیادہ کراؤڈ ایسا ہو جائے گا, انتظامیہ سوتی رہے گی ستو پی کے, تو پھر وہاں پہ ایسے اسکول کی کیا ریپوٹیشن اور کیا معاملہ بنتا ہے. نہیں, حالانکہ ہمیں تو یہ شو کیا جاتا ہے بینگ اے پیرنٹ. آپ کے بھی بچے اسکول میں ایک ٹائم پہ پڑھتے تھے, میرے اسکول میں پڑھتے ہیں, تو وہاں یہ شو کیا جاتا ہے کہ جی ہر فلور پہ یا کچھ کلاسز پہ ایک آئی جی الگ سے مخصوص ہیں, اسکول میں گارڈز ہیں. اور جب سے یہ ٹیررزم والا کلچر پھیلا تھا تب سے تو اسکول کی سیکیورٹی پہ بہت زیادہ تو کیا جاتا ہے. تو پھر وہ کہاں تھے انتظامیہ, سیکیورٹی, بچے بھی. اچھا اب ہوتا کیا ہے, سینس آف انٹائٹلمنٹ کے علاوہ جب پیسے آپ بچوں کو زیادہ دیتے ہیں, بالکل ان کے اوپر گھر کے ماحول سے رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی. جو لڑکیاں جا کے یہ غنڈہ گردی کر رہی ہیں, کیا آپ کا خیال ہے کہ گھر میں وہ باتہذیب ان کا رویہ ہوتا ہوگا اپنے بڑوں کے ساتھ؟ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہم جو یہ باہر جا کے خود کو دکھاتے ہیں تو وہ تہذیب ہم شو کر رہے ہیں جو ہم نے ویلیو گھر سے لی ہے. یہ میں ایک ایز این استاد بھی بات کر رہی ہوں. اچھا ایک چیز پہ تھوڑا سا, آپ نے بھی خود بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جی اسکول کی کینٹین پہ کچھ بچوں کو ڈرگز اویلیبل تھا. ہوتی ہیں. اسکول کی کینٹین سے ریلیٹڈ آپ نے بھی بہت سے واقعات سنے ہوں گے کہ وہ وہاں پہ وہ بچوں کو کس طرح سے ہراس کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات بھی ہم نے دیکھے, ڈرگز بھی ہم نے دیکھ لی, اور جو وہاں پہ چیزیں ملتی ہیں وہ بھی کوئی اتنی ہائیجینک نہیں ہوتی. تو مجھے ایک بات بتائیں, یہ اسکول میں کتنا ضروری ہے کہ کینٹین کے بغیر اسکول نہیں چل سکتا؟ ضروری فرض کریں اگر آپ لنچ نہیں بنا سکتے اپنے بچوں کا تو ان کو باہر سے کوئی چیز خرید کے دے دیں. اب آپ کو میں بڑی دلچسپ بتاؤں, اب ایلیٹ اسکولز میں کینٹین کم ہوتی ہیں, وہاں پہ جو بوتیک بیکریز ہیں, ریسٹورینٹس کے, ان کے سب آؤٹ لیٹس ہیں. KFC کا ملے گا, میک ڈونلڈس کا ملے گا, ڈنکن ڈونٹس کا ملے گا, اور آپ کو سب وے, یو نیم اٹ, سب ہیں. تو وہ کہیں پہ بھی, اور یہ صرف وہاں پہ نہیں ہے کہ کینٹین پہ مل رہا ہے, اب تو کھلے عام ہے. اب تو وہ پہلے کی بات ہو گئی. پہلے اگر کنٹرول کرنا چاہیں تو سب سے آسان نہیں, کنٹرول نہیں. دیکھیں ہم نے پہلے دن سے اس علت کو کیا نہیں کنٹرول. جب آپ کسی بھی بات کو, چاہے وہ کرپشن لے لیجئے, چاہے وہ ڈرگز لے لیجئے, چاہے وہ کوئی اور آپ مسئلہ لے لیں, اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ نپ ان دا بڈ, پہلے آپ ختم کر لو تو بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. آج سے 7-8 سال پہلے عفیفہ یہ کھلم کھلا اتنی ڈرگز نہیں ملتی تھی. میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا تھا,
وہاں پہ پارٹیز ہوتی تھیں, لوگوں نے گھر الگ سے کرائے پہ لے لیے, جیسے لڑکوں نے, یا فارم ہاؤسز بیدیاں روڈ پہ, ڈی ایچ اے میں, یہاں پہ جوہر ٹاؤن میں, مختلف جگہوں پہ وہاں پہ ہوتے تھے. اس وقت 1200 روپے کا ٹکٹ آپ کو لینا پڑتا تھا ایک پارٹی کے لیے جہاں پہ ہیش ملتی ہے. اب ہیش آپ کو خریدنی پڑتی تھی, بٹ یو نو ایوری بڈی واز ہیونگ پاٹ اینڈ یو ہیڈ اے گریٹ ٹائم. جو ہارڈ ڈرگس تھیں اس کے ٹکٹ 3000 روپے تھے. یہ 8 سال پرانی بات آپ کو کر رہی ہوں. اچھا. لیکن اب وہ پارٹیاں کہاں, اور اس کی کیونکہ وہاں پہ ایکسیس تھا, اب تو ہر جگہ ایکسیس ہے. اب تو ضرورت نہیں آپ کو پارٹی پہ جانے کے لیے, اب تو آپ کو ضرورت نہیں اسکول کی کینٹین پہ بھروسہ کرنے کے لیے. اب تو آپ اگر اسکولز وغیرہ میں بھی ڈرگس کر رہے ہیں تو استاد کی مجال نہیں کہ روک لے. میں ہر اسکول کی بات نہیں کر رہی, میں بار بار کہوں گی, لیکن کچھ اسکولز, بہت زیادہ ایسے اسکولز جو ایک ایلین کلچر اس ملک میں پروموٹ کرتے ہیں, وہاں پہ یہ مسائل ہوتے ہیں. اب پروگرام کا ختم ہونے سے پہلے میں صرف ایک بات بتا دوں. 18 سپٹمبر 2022 کی خبر تھی ڈان اخبار کی کہ پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ لیا کہ ہم قانون بنائیں گے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں نارکوٹک کو ختم کرنے کے لیے. انہوں نے مینوسکرپٹ بھی اس کا تیار کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک الگ ادارہ بنے گا جو نارکوٹکس کو ایجوکیشن میں ختم کرنے کے لیے کام کرے گا. اس کے علاوہ اس کے پولیس اسٹیشنز بھی الگ بنیں گے. وہ ابھی تک پنجاب ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ وہ فائنل شیپ میں ہے. میں ایک بات کہہ دوں, قانون آپ جو بھی بنا لیں, قانون آج بھی ہے, ادارے آج بھی ہیں. بالکل. آپ نے امپلیمنٹ نہیں کرنا نا, آپ 10 یہ بنا دیں, کام تب بھی نہیں ہونا. جو میں نے پہلے وی ولاگ میں کہا تھا, a law written on a piece of paper is nothing more than a toilet paper unless it is implemented. جی ناظرین, تو بہت ہی اسٹرانگ میسج جو ہے وہ آپ نے یاسمین آفتاب علی صاحبہ کا سنا, اور میرے خیال اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. اب تو صرف ہمارے حکمرانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوئی عملی قدم اٹھائیں, یا ہمارے ادارے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جوریڈکشن سے باہر ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ذرا ایکشن میں آئیں, کیونکہ آج یہ آگ کسی اور گھر میں لگی ہوئی ہے تو کل کو ان کے اپنے گھر میں بھی لگ سکتی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا. Until the next time, Allah Hafiz.